گو کہ اسلام نے جتنے حقوق کی پاسداری کی ہے عورت کے، وہ اگر سمجھ لے سمجھدار عورت تو اس کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، سارے رائٹس اس کو ویسے ہی مل جائیں گے اپنا غلط رویہ پیش کیے بغیر۔ تو ہمارے ہاں در حقیقت جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی خاندان میں کوئی بہو یا کوئی بیٹی کسی گھر میں جا کر اس کا انداز کیا ہو گیا، گھر بنانے بجائے بگاڑ دیا اس نے، تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جب ہم نے پہلا اسٹیپ اٹھایا تھا اپنے بیٹے کے لیے، اس وقت ہماری نیت کیا تھی؟ ہم نے جیسا بیج بویا تھا ویسا بیج ہمیں مل رہا ہے، ہمیں گلہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہم جیسے کہ مولانا صاحب نے میں بات کو بیان کیا کہ دیکھیے کہ تاریخ میں ایسا نہیں ہے کہ ایسی مثالیں موجود نہیں ہیں، ہمارے پاس بہترین ایک لڑکی کا کردار ویسے بیٹی کے کیا ہو سکتا ہے، وہ کردار موجود ہیں، بحیثیت بیوی کے کیا ہو سکتا ہے، مثال موجود ہے، بحیثیت ماں کے کردار کیا ہو سکتا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے، بحیثیت بہن کے کردار کیا ہو سکتا ہے، وہ بھی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بات صرف یہ کہ اس کو گائیڈ لائن کیسی پرووائڈ کی گئی ہے، اس کو رہنمائی کیسی دی گئی ہے۔ جب ہر عورت جب وہ بیٹی ہے، بیٹی سے بیوی بنتی ہے، بیوی بننے کے بعد جب وہ ساز بنتی ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ جب میں اپنی بیٹی کے حقوق کے لیے کیا کچھ نہیں چاہتی تو میرے گھر میں کسی اور کی اگر بیٹی بہو بن کر آئی ہے تو میں اس منزل پر اس آنے والی بہو کو کیوں نہ دیکھوں میں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بھی آپ سے بھی سوال، ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی سوال، کیا دوسروں سے مقابلہ، دوسروں کی زندگی میں کیا حاصل ہو رہا ہے، کیا ان کے گھر میں آیا ہے، اس کی حس کیا گھر کا سکون تباہ نہیں کرتی؟ بے شک کرتی ہے، اس لیے کہ قناعت پسندی یہ تو ہمارے دین اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ہے۔ جیسے صبر بھی ہے تو شکر بھی ہے تو قناعت بھی ہے۔ تو قناعت کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے اسی دائرے میں رہتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ آگے بڑھیں۔ نہیں ہوتا، میم سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں لیکن جواب نہیں ہوتا نا، پورا نہیں ہے نا۔ اب دیکھیے میں اس میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ سوری میں تو اس طرح ہمارے لیے جب ہم کبھی باتیں کرتے ہیں نا کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے، تو دیکھیے خواتین میں سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک بے مثال خاتون ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ اپنے گھر میں چکی پیسا کرتی تھی تو آپ کے دست مبارک میں نشان پڑ گئے تھے۔ حدیث پاک میں یہ کہ آپ کو یہ خیال آیا کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ عرض کروں کہ کوئی خادمہ ہمیں دے دیجئے تاکہ وہ میرا ہاتھ بٹائے۔ تو جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گئیں تو اس وقت حضور اپنے گھر میں تشریف نہیں رکھتے تھے، تو وہ یہ بات کر کے آ گئیں۔ تو جب حضور گھر میں تشریف لائے تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات بتائی، تو سرکار گھر میں تشریف لائے حضرت خاتون جنت کے پاس اور ان سے یہ فرمایا کہ آپ یہ خادمہ کے لیے میرے پاس آئی تھی، تو تم ایسا کرو جس سے آپ کو تسکین ملے گی اور کفایت ہوگی، وہ یہ ہے کہ آپ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تو آپ کو اس کا غم نہیں رہے گا کہ میرے پاس کوئی خاتمہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہمت دے دے گا۔ اب دیکھیے یہی تسبیحات فاطمی کہلاتی ہیں جو ہم نمازوں کے بعد پڑھا کرتے ہیں۔ جی فجر کے بعد بھی پڑھ لیتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھتے ہیں اور نماز۔ تو یہ اتنی مشہور ہو گئی تسبیحات، حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ تسبیحات بہت پسند ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب ذرا دوبارہ بتا سکتے ہیں، میں لکھ بھی لوں۔ تسبیحات فاطمی اس کا نام ہے۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ 34 اور پھر 33 اور پھر 34، ٹھیک ہے۔ 33 پھر 34، سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ مثال جو میں نے بتائی ہے نا، یہ مثال کیوں بتائی ہے؟ یہ یوں بتائی ہے کہ ہمارے لیے جب ہم آئیڈیل شخصیات کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے لیے یہ بھی تو ایک آئیڈیل شخصیت ہے حضرت خاتون جنت، کہ ہم دیکھیں کہ انہوں نے اپنی حیات طیبہ کو کیسے گزارا ہے اور کیسے اپنے گھر کو سنبھالا ہے اور اپنے بچوں کی بھی پرورش کی ہے اور اپنے شوہر کی طرف بھی دیکھا۔ آپ دیکھیں میں بات بتاؤں، بڑی اہم بات ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ مجھے فخر رہے گا اس بات پر کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہوں اور میں خاتون جنت کا شوہر ہوں اور میں حسن حسین کا باپ ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو خاتون جنت کی طرف اشارہ فرمایا کہ مجھے فخر رہے گا اس بات پر کہ میں ان کا شوہر ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیسی زوجہ ہوں گی۔ اللہ 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 اللہ۔
अल्लाह साहब अगर आपकी इजाजत हो तो एक जी गुड डे इमाम जब क़रात के हवाले से इमाम जब सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो शख्स हमेशा परेशान रहता है जो वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा मांगे। बेशक इसलिए मौलाना हाय, अलैहिस्सलाम हाय, फरमाते हैं कि सुभान अल्लाह से नसीब मांगो, दौलत मत मांगो। दौलत मत क्योंकि मैंने बड़े बड़े दौलतमंदों को नसीब वालों के आगे झुकते हुए देखा है। अल्लाह अल्लाह से अल्लाह बस नसीब अल्लाह अल्लाह। सर आपसे अगला सवाल मेरा आज के वक्त की औरत की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं या उसकी जरूरियात बढ़ गई हैं या उसकी ख्वाहिशात बढ़ गई? देखिए, ज़रूरियात और ख्वाहिशात और हालात कतन भी ऐसा नहीं है कि माहो साल गुजरने के साथ साथ कहीं तब्दील हो रहे हैं। अलबत्ता यह है कि तरजीहात में तब्दीली आ जाती है। आज से 20 साल पहले की जो तरजीहात एक औरत की कुछ और थी, तरजीहात 40 साल पहले की तरजीहात कुछ और थी। जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है तरजीहात में फ़र्क आ रहा है, बकिया सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं, होना तो ये चाहिए था कि जैसे जैसे इल्म के दरीचे खुल रहे हैं, टेक्नोलॉजी सामने आ रही है, जी तो इस अक्ल का इस्तेमाल करते हुए हर चीज़ को बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश करनी चाहिए थी। सही मगर हो क्या गया, तरजीहात तब्दील हो गई। अब हमारे सामने जो रोल मॉडल हैं, पहले जो हमारे घर की खवातीन, बुजुर्ग खवातीन जो अपनी बेटी को रोल मॉडल के तौर पर बताया करते थे ना, आज रोल मॉडल चेंज हो चुके हैं। जाहिर के जैसा बचपन में रोल मॉडल बता रहे हैं आप, मॉडल चेंज हो चुका है। तो वो सामने तो वही देखेगी ना जज़ाकल्लाह। कि मुझे यही करना है। जब टारगेट हमारा जो है, ऑब्जेक्ट हमारा चेंज हो जाएगा, तो उस ऑब्जेक्ट को देख के एक बच्चा जो है, आज जो लड़की 10 साल की है, उसके सामने ऑब्जेक्ट कुछ और पेश किए जा रहे हैं। जब वो माँ को देखती है, जब अपने और बुजुर्गों को देखती है, तो वो उसकी तरजीहात में भी फिर वैसे ही तब्दीली आती है। इसलिए कहा जाता है कि याद रखिए कि एक उसूल है। सवाल ये होता है कि जनाब आप जब इतनी बार के मौलाना साहिबान आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, तो ये बताइए कि अच्छी लड़कियां पता कैसे चले? वो जब शादी होकर आएगी तो पता चलेगा। जब देखने जाते हैं तो हमें लड़की अच्छी लग रही होती है, पता चलता है कि नमाज रोजे की पाबंद है, अच्छी अतवार होंगी। कॉलर है तो दे दीजिए, शामिल हो जाएंगी जी। तो होता क्या है कि एक उसूल दिया गया कि जब आप यकीनन किसी लड़की का नहीं मालूम, जब आएगी जिंदगी गुजारेगी तो पता चलेगा कि वो है क्या। इसलिए कहा गया कि जब जिस घर में रिश्ता भेजो अपने बेटे का, उसकी माँ को देखो और उसकी नानी को देखो। उफ अल्लाह, ये दोनों सिफतें बयान की गई हैं। नानी को देखो और माँ को देखो। फिर कहा गया जो किरदार नानी का होता है वो नवासी में पलटकर आता है। सुभान अल्लाह। अब इसकी मिसाल कहाँ देखें हम? अगर तारीख के दरीचे को खोलकर देखें हम, मिसाल कहाँ नजर आएगी कि अगर वाक़े करबला में और करबला के बाद अगर सीरत जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का नजर आती है कि दीन की हिफाजत की है, तो फिर इस बीबी में किरदार कहाँ से आया? बेटी तो ये फातिमा की जरूर है, मगर नवासी खदीजतुल कुबरा की है। अल्लाह, ये उस हस्ती की नवासी है कि जो हिस्ट्री में क्या बात है, वाह वाह वाह। अमीर यानी प्रिंसेस ऑफ मक्का जो कहलाती हो बीबी, अभी तक तारीख इंसानियत में जनाब खदीजा ज्यादा अमीर कोई औरत गुजरी नहीं अल्लाह, कि जिसके पास 80,000 से 90,000 ऊंट मौजूद हों, जो उस वक्त शिप कहलाते थे, रेगिस्तानी जहां कहा जाता है जिसको। और जो वो बीबी जो उस जमाने में सबसे महंगा कारोबार, रेशम का कारोबार सबसे महंगा कारोबार कहा समझा जाता था, उसकी ताजरा थी जनाब खदीजा, जिसके पास दौलत के अंबार थे, जो दुनिया अहले मक्का को कर्जा दिया करती थी। उस बीबी की दौलत कहाँ गई कि बेइज्जत के 5वें बरस जब एक बेटी की माँ बनती है तो कैफियत क्या है कि वो माँ और बेटियां शैबे अबी तालिब में सूखे हुए पत्तों को खाकर गुजारा कर रही हैं। अल्लाह, कहाँ गई वो दौलत? तो इस्लाम की जड़ों में अगर आज भी हम देखेंगे तो ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इस्लाम आज भी खदीजा की दौलत पर पल रहा है। अल्लाह कि अगर उस वक्त खदीजा ने अपनी दौलत पेश ना की होती, अपने खजानों के ढेर ना लगा दिए होते, तो रसूल खुदा ने कहा कि खदीजा के जो एहसानात मुझ पर मौजूद हैं, ऐसी बीवी कायनात में किसी को नहीं मिली। रसूल खुदा कहते हैं कि जैसी बीवियां मुझे अल्लाह ने अता की हैं, और उन बीवियों में खदीजतुल कुबरा जैसी कि 25 बरस रसूल खुदा ने उस एक औरत के साथ गुजारे हैं। अल्लाह, बकिया जो 13 बरस मिलते हैं हमें, उसमें बकिया शादियां नजर आती हैं, मगर 25 बरस एक खातून के साथ जिंदगी गुजारी रसूल खुदा ने। और रसूल खुदा कहते थे कि खदीजा की दौलत अगर ना होती और अबू तालिब की हिमायत ना होती
تو شاید یہ پیغام الہی سے انداز میں نہ پھیلا سکتا میں، شاید دقتیں پریشانیاں مجھے ہوتی مزید. تو اگر ہم کردار دیکھتے ہیں کہ جناب زینب میں کردار کہاں سے آیا، تو اس نانی کی نوازی کہ جس نے اسلام کی آبیاری کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، ساری تکلیف کو برداشت کیا. زینب بیٹی کس کی ہے؟ اس فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے کہ جس کے بابا کے پاس یہ اختیار موجود تھا کہ اشارہ کر دے تو کوہ احد سونے میں تبدیل ہو جائے. سبحان اللہ. واہ، اس کے پاس وہ اختیار موجود تھا، مگر قناعت کی وہ مثال پیش کی ہے کہ باپ کے گھر میں رہی تو ایسا کردار پیش کیا کہ باپ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ام ابیہا ہے، یہ میری ماں ہے. سبحان اللہ. کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے یہ نہیں کہتا سبحان ام ابیہا کا لقب اپنی بیٹی کو دیا ہو. شوہر کے گھر میں آئی ہے تو پہلے ہی دن انداز کردار کیا ہے، ایک ایسا جوڑا جو سب سے قیمتی جوڑا تھا، نہایت قیمتی جوڑا، رسول خدا نے جناب فاطمہ الزہرا کی شادی کے وقت اسی جوڑے میں رخصت کیا. وہ جوڑا کون سا جوڑا تھا کہ جب جناب خدیجہ دنیا سے گئی ہیں تو وہ ایک جوڑا اپنی سہیلی کے پاس امانت رکھوا گئی تھی اور کہا تھا جب میری بیٹی کی شادی ہوگی تو اس جوڑے میں ہی شادی ہوگی. اس جوڑے میں رخصت کیا. رسول خدا کہتے ہیں کہ جب میں اگلے دن آیا ہوں اپنی بیٹی کے گھر مسجد سے واپسی میں نے کیا دیکھا کہ میری بیٹی گھر کے صحن میں جھاڑو دے رہی ہے شادی کے اگلے دن، اور جسم پر پرانا لباس پہنے ہوئے ہے. رسول خدا کہتے ہیں کہ میں نے یہ پوچھا کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ وہ نیا لباس کیا ہوا، یہ پرانا لباس کیوں پہنے ہوئے ہو؟ ہمیں سمجھانے کے لیے، باپ جانتا ہے، بیٹی بھی جانتی ہے، قیامت تک کی امت کو سمجھانے کے لیے، قیامت تک کی بیٹی کو سمجھانے کے لیے کہا کہ بابا وہ رکھا ہوا ہے. رسول خدا کہتے ہیں بیٹی کہاں ہے، آج تو شادی کا دوسرا دن ہے، وہ قیمتی لباس کہاں ہے؟ کہا کہ بابا رکھا ہوا ہے، کہیں حفاظت سے رکھا ہوا ہے. کہا بیٹی تم نے کیوں نہیں پہنا؟ پھر ایک مرتبہ جب رسول خدا نے پوچھا تو کہا کہ بابا میں نے وہ لباس جب میں یہ رخصت ہو کر آئی تو میرے کانوں میں ایک سائل کی آواز آئی کہ ہے کوئی جو میری بیٹی کو اچھا لباس دے سکے؟ اللہ. کہا کہ وہ میرے کانوں میں بات آئی، میں نے وہ قیمتی لباس اس سائل کے حوالے کر دیا. رسول خدا کہتے ہیں کہ بیٹی تم یہ لباس پہنے ہوئے یہ بھی تو دے سکتی تھی. تو کہا کہ بابا آپ ہی نے تو کہا تھا، میں نے آپ ہی کی سیرت تو دیکھی تھی کہ جب ایک مرتبہ مکے میں قحط پڑا تھا اور آپ پریشان تھے، ابھی اسلام نہیں آیا تھا، تو جناب خدیجہ نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ آپ کے چہرے پر یہ کرب کیا اثر کیوں ہے؟ کہا کہ تم دیکھ نہیں رہی ہو کہ مکے میں قحط پڑا ہوا ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. تو جناب خدیجہ نے کہا تھا کہ آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ کہا کہ یہ ساری دولت ہے کس لیے، لے جائیے اہل مکہ میں تقسیم کر دیجیے. تو رسول خدا جس بوری میں بھر کے لے کے گئے تھے تمام اہل مکہ میں وہ تمام دولت تقسیم کر دی. جب گھر واپس آئے تو کیا دیکھا، جس لباس میں گئے تھے اس لباس میں نہیں آئے، بلکہ جس بوری میں خزانہ لے کے گئے تھے اس بوری کو لباس بنا کر گھر میں آئے ہیں. تو جناب خدیجہ نے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے، تو کہا کہ جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا تو ایک غریب آیا تھا، اس کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو میں نے یہ اپنا لباس اس کو دے دیا ہے اور اس بوری کو اپنا لباس بنا کر آیا ہوں. تو جناب خدیجہ نے کہا تھا کہ یہ بتائیے کہ اس میں کیا حکمت ہے؟ کہا کہ یاد رکھو کہ خدا کا فلسفہ یہ جو دنیا میں جیسا دو گے اس سے بہتر تم پاؤ گے، تو جو میں نے دیا تو آخرت میں اس سے بہتر پانا چاہتا ہوں. تو بابا میں نے یہ سیرت آپ ہی سے تو لی ہے کہ جو میرے پاس بہترین لباس تھا میں چاہتی ہوں جنت اس سے بہتر لباس مجھے ملے. تو یہ وہ سیرت ہے کہ جب بیوی کی صورت میں کہ مولا کائنات، جیسے مولانا نے ایک بات کہی، مولا کائنات کہتے ہیں کہ جب میں ہر صبح فاطمہ الزہرا کا چہرہ دیکھا کرتا تھا تو میرے چہرے پر تمام تھکاوٹ کے آثار ختم ہو جایا کرتے تھے اور میں خدا کا شکر ادا کرتا تھا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے کتنی بڑی نعمت اس فاطمہ الزہرا کی صورت مجھے بیوی کی صورت میں تو نے مجھے عطا کی ہے. سبحان اللہ. ہماری تاریخ اس وقت جو یہ بات اس وقت ہم سن رہے ہیں، جو یہ واقعات ہم سن رہے ہیں، بخدا اگر دل اور روح کو دونوں کو ملا کر ذرا سن لیں شاید ہماری آگے آنے والی نسلیں سنور جائیں. حضرت وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. بہت سے سوالات عوام کے بھی ہیں، ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کی کیا جو ہے وہ ریکویسٹ ہے اور کیا وہ بات کرنا چاہتی ہیں. اس ہفتے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. رموز عشق جاری، رمضان عشق کا سیگمنٹ. سب کے لیے پیغام